تمام احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں آج کے اس پرفتن دور کے اندر توفیق عنایت فرمائی کہ ہم غلبہ دین حق کی بحالی کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جد و جہد کو لے کر میدان عمل میں اترے۔ اللہ جل مجدہ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارا یہ سلسلہ دروس قرآن صحیح تصور عبادت کے عنوان سے چل رہا ہے۔ آج کا درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ الفاتحہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ ایک دعا ہے جو اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو پورا دعا کا ایک سلیقہ سکھایا گیا۔ اس دعا کے دوران اللہ کے بندے ایک بات کا اقرار کرتے ہیں، گویا کہ ایک عہد کو دہراتے ہیں اور اللہ کو یقین دہانی کراتے ہیں اپنے بندہ ہونے کی، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ وہ آیت مبارکہ ہے یا پوری سورہ مبارکہ ہے جسے ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کبھی ہم نے سوچنے اور سمجھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں
اور کس سے کہہ رہے ہیں، تو یقین جانیے ہم واقعتاً اللہ کی عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، لیکن ہمیں تو بس پڑھنا آتا ہے، اس سے آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا پڑھا ہے۔ دوستان محترم، اس سے پہلے کہ میں اس آیہ مقدسہ کے ظاہری پہلو پر کچھ گفتگو کروں، میں چاہتا ہوں کہ صحیح تصور عبادت کے حوالے سے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو روح کار فرما ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ صحیح تصور عبادت آپ کے قلوب و اذہان کے اندر پیوست ہو جائے، اور پھر آپ کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ کیا شے اللہ کی عبادت ہے اور کیا نہیں۔ آپ پر یہ کنسیپٹ بالکل آشکار ہو جائے کہ اللہ کی عبادت کا صحیح تصور کیا ہے۔ آپ نے دو اصطلاحات بہت سنی ہوں گی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، مختصراً، تاکہ اس سے آگے بڑھ کے ہم صحیح تصور دین تک، صحیح تصور عبادت تک پہنچ سکیں۔ دوستان محترم، حقوق اللہ اللہ سے محبت کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کا حق ہے، اللہ کی قدر کرنا اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، الغرض اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم حقوق اللہ میں شمار کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کو سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، حقوق العباد، بندوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق۔ میں صرف آپ کے سامنے ان حقوق کے عنوانات رکھ رہا ہوں، کیونکہ تفصیل حقوق اللہ کی بھی اتنی مفصل ہے، حقوق العباد کی بھی اتنی مفصل ہے کہ ہر عنوان پہ ایک گفتگو درکار ہے۔ لہٰذا میں صرف عنوانات آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ حقوق کم و بیش کتنے ہیں، اور پھر ان کا عبادت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو حقوق العباد، انسانوں کے حقوق، حقوق العباد بندوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق۔ انسانوں کے حقوق میں بے شمار حقوق آتے ہیں، مردوں کے حقوق الگ، عورتوں کے حقوق الگ، بچوں کے حقوق الگ، ماں باپ کے حقوق الگ، اساتذہ کے حقوق، طلباء کے حقوق، تاجروں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق۔ الغرض اتنے حقوق ہیں کہ ہر ایک سبجیکٹ پہ ایک گفتگو درکار ہے، اور کئی موضوعات تو ایسے ہیں جن پہ کتب لکھی جا چکی ہے۔ دوستان محترم، یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟
یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ سلسلہ گفتگو شروع کیا تو پہلی بات جو ہم نے بیان کی وہ یہ کہ اللہ نے ہمیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لہذا جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہوتا تو عبادت ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کس کی عبادت ہوتا ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ طاغوت کی عبادت ہے۔ اب دوستان محترم، جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ان میں سے اللہ کی عبادت کوئی چیز ہے؟ عموماً جو بات عموماً کہہ رہا ہوں سننے کو ملتی ہے کہ حقوق اللہ کی عبادت، حقوق اللہ کی ادائیگی اللہ کی عبادت ہے، حقوق العباد کو اللہ کی عبادت قرار نہیں دیا جاتا، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، حقوق العباد کی ادائیگی اللہ پاک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندے معاف نہ کریں۔ دوستان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ میری جانب رکھیں گے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حقوق العباد جو بیان کیے جاتے ہیں، کیا یہ حقوق اللہ نہیں ہیں؟ یہ اللہ کے کسی حق کے تحت ضرور آتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہ حقوق ادا کریں، تو یہ اللہ کی اطاعت کے زمرے میں آتے ہیں، قرآن و سنت کی پیروی کے زمرے میں آتے ہیں، تو یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ قرآن کی اتباع ہے، یہ بندوں کے حقوق ادا کرنا قرآن کی اتباع ہے، تو اللہ کا ہم پہ حق ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں، ہم اس کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو گویا حقوق العباد الگ کوئی شے نہیں، یہ بھی حقوق اللہ کے اندر داخل ہیں، ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے محض حقوق اللہ پہ زور دیے رکھا اور حقوق العباد سے صرف نظر کیا تو ہم نے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، ہم نے گویا حقوق اللہ سے صرف نظر کیا ہے۔ تو دوستان محترم، حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی چیز ہیں، اور جب ایک ہی چیز ہیں تو ان تمام حقوق کو، جن میں سے چند کے عنوانات میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے۔ ان سب طبقات کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور ان کے حقوق ادا کرنا ہم پہ فرض ہے۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سب حقوق جب ادا ہوں گے
تو ہر شخص کو اس کا حق ملے گا۔ اگر میں دوسرے کا حق ادا کروں گا اور اپنا فرض ادا کروں گا تو مجھے میرا حق ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا بھی اپنا فرض ادا کر رہا ہوگا۔ اس کا فرض ہے میرے حقوق ادا کرے، میرا فرض ہے اس کے حقوق ادا کروں۔ جب ہم سب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اپنا اپنا فرض ادا کریں گے، تو سب کو اپنے حقوق میسر آئیں گے۔ کسی طبقے کو بھی اپنے حقوق کے حصول کے لیے مطالبات نہیں کرنے پڑیں گے، دھرنے نہیں دینے پڑیں گے، جلوس نہیں نکالنے پڑیں گے۔ سب کو گھر بیٹھے اپنے اپنے حقوق میسر آئیں گے۔ اور دوستان محترم، جب ہم اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گے، کس کام کے لیے؟ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، تو یہ نہ صرف دوسروں کے حقوق ادا کرنا ہوگا بلکہ یہ اللہ کا حق ادا کرنا بھی ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جتنے حقوق ہیں، خواہ وہ اللہ کے حقوق کے زمرے میں آپ گنیں یا حقوق العباد کے زمرے میں گنیں، یہ بہت لمبی تفصیل ہے کیونکہ یہ پورا دین ہے، بہت تفصیلات ہیں اس کی۔ لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ، آپ کی فراست پہ، آپ کی بصیرت پہ، آپ کے فہم پہ، کہ آپ نے اس سارے معاملے کو 2 جملوں میں بیان کیا۔ اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور بندوں کا اللہ پہ یہ حق ہے کہ وہ انہیں معاف کر دے۔ دوستان محترم، عبادت اتنا جامع مضمون ہے، اتنی جامع اصطلاح ہے کہ یہ تمام حقوق جو میں نے آپ کو گنوائے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کا احاطہ کر کے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، یعنی یہ تمام حقوق ادا کریں۔ عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ تمام حقوق ادا کریں۔ جب یہ تمام حقوق ادا کریں گے تو اب بندوں کا اپنے اللہ پہ حق ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ دوستان محترم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عبادت ایک جز وقتی عمل نہیں ہے، کل وقتی عمل ہے۔ ہم ہمہ وقت کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں ہم یا تو کسی فریضے کی ادائیگی میں لگے ہوتے ہیں یا کسی حق کے حصول کے لیے لگے ہوتے ہیں، اور یہی حقوق و فرائض کی ادائیگی ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر ہم اس پہ پورے اتر گئے تو ہم اللہ کے عبادت گزار بن گئے، اور اگر ہم محض رسمی طور پر اللہ کی عبادت کرتے رہے تو ہم عبادت کے تصور سے کوسوں دور رہے۔
تو یہ دوستان محترم بنیادی چیز تھی جو صحیح تصور عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب میں آیت مقدسہ کے حوالے سے چند کلمات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ فرمایا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دوستان محترم، میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، آپ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم تلاوت اکیلے کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے کیا ہیں کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ کہہ رہا ہوں تنہا، بات کر رہا ہوں اجتماعیت کی، کہہ رہا ہوں تنہا، بات اجتماعیت کی کر رہا ہوں۔ کون سی اجتماعیت کی؟ یہ ہم کون ہیں؟ یہ میری کیا مراد ہے ہم سے؟ جب میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو میری ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم کون لوگ ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اللہ کے عبادت گزار ہیں، جنہیں میں اللہ کا عبادت گزار سمجھتا ہوں، ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم 1.5 سے 1.25 ارب افراد اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ ہم کون ہیں، یہ ہم سے کیا مراد ہے۔ جنہیں وہ سارا دن گالیاں دیتے ہیں، کیا وہ بھی ہم میں شامل ہیں؟ جنہیں وہ گستاخ رسول کہتے ہیں، کیا وہ بھی ہم میں شامل ہیں؟ جنہیں وہ گستاخ صحابہ کہتے ہیں، کیا وہ بھی ہم میں شامل ہیں؟ جنہیں وہ گستاخ اہل بیت کہتے ہیں، کیا وہ بھی ہم میں شامل ہیں؟ نہیں دوستو، ایسا نہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ یہ ہم کون ہیں، یہ کس اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، جب تک ہم اس آیہ مقدسہ کو اس دور میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے جس دور میں یہ نازل ہوئی، ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم اس آیت مقدسہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں رکھ کر دیکھیں تو پھر اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت جو شخص بھی اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اس کی مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ تمام لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکے ہیں، ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں، ان کے اندر کوئی پارٹی بازی نہیں، وہ ایک امیر اور ایک امام کی اطاعت میں ہیں، وہ سب کے سب اس دین پر متفق ہیں، ان کا دین میں کوئی اختلاف نہیں، وہ کسی کو گستاخ رسول نہیں کہتے، وہ کسی کو گستاخ صحابہ نہیں کہتے، وہ کسی کو گستاخ اہل بیت نہیں کہتے۔ اس لیے وہ سب کے سب کو ہم کہتے تھے، اور ان کا کہنا صحیح تھا۔
کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کے عبادت گزار تھے، اللہ سے مدد چاہنے والے تھے۔ اور آج میں کس منہ سے کہوں، آج میں کس منہ سے کہوں کہ اے اللہ ہم یہ 1.5-2 لاکھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں؟ کس منہ سے کہوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ یہ 1.5-2 ارب اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ پھر میں نہیں کہہ سکتا۔ جو کہتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کسے کہہ رہے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ سے ڈر لگتا ہے، دل میں اللہ کا خوف آتا ہے جب اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ کس کس کو اس ہم کے دائرے میں لاؤں، کس کس کو نہ لاؤں۔ کچھ پتہ نہیں، حق و باطل کی اتنی آمیزش ہو چکی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون اللہ کا عبادت گزار ہے کون نہیں ہے۔ کس کے بارے میں کہوں کہ اے اللہ یہ بھی ہم میں شامل ہے، اے اللہ یہ بھی ہم میں شامل ہے، اے اللہ یہ بھی ہم میں شامل ہے۔ جن لوگوں نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کر رکھا ہے، میں کس منہ سے انہیں کہوں کہ اے اللہ یہ بھی ہم میں شامل ہے؟ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے، میں کس منہ سے کہوں کہ اے اللہ وہ بھی ہم میں شامل ہیں؟ جن لوگوں نے باطل اور طاغوت سے سمجھوتا کر رکھا ہے، میں کس منہ سے کہوں کہ اے اللہ وہ بھی ہم میں شامل ہیں؟ بھائیو، بڑی سخت منزل ہے، بڑا مشکل مقام ہے یہ کہنا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا میرے ساتھ اس ہم میں کون کون شامل ہے، میں نہیں بتا سکتا میں بھی اس ہم میں آتا ہوں کہ نہیں۔ کہنے کو تو ہم سب کہہ دیتے ہیں، میں اپنے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس ہم میں آتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے دائرے میں ہیں بھی یا نہیں۔ کیا محض عبادت کے دعوے دار تو بن کر نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو دوستان محترم، یہ جو ہم ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم وہ ہم ہے کہ جو دلوں کے اندر محبت پیدا کیے ہوئے ہیں، میں اخوت پیدا کیے ہوئے ہیں، جو وحدت پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ وہ ہم ہیں۔ اگر ہمارے درمیان محبت نہیں، اخوت نہیں، وحدت نہیں، تو ہم نہیں، پھر ہم میں ہیں، ہم نہیں۔ ہمیں یہ ہم بننا ہے تو ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، رشتہ اخوت میں منسلک ہونا ہوگا، وحدت اختیار کرنی ہوگی، تب جا کے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوستان محترم،
عبادت کا صحیح تصور سمجھتے سمجھتے ہماری زندگی گزر جائے گی۔ یاد رکھیں، جتنی سمجھ آتی جائے اتنا عمل کرتے جائیں، عبادت گزار بن جائیں گے۔ اس انتظار میں نہ بیٹھیں کہ جب پورا تصور عبادت سمجھ میں آ گیا تو پھر عبادت کریں گے۔ نہیں، لگ جائیں عبادت میں۔ اجتماعیت کے اصول میں نے بتا دیے کہ جب تک جن لوگوں کے درمیان محبت نہیں، اخوت نہیں، وحدت نہیں، وہ بھول جائیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستان محترم، عبادت کے ساتھ اللہ جل مجدہ نے استعانت کا ذکر کیا۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ یہ عبادت کے ساتھ ہی استعانت کا ذکر کیوں آیا؟ عبادت کے ساتھ استعانت کا تعلق کیا ہے کہ اللہ نے اسے ساتھ ذکر کیا؟ اگر ہم عبادت کے رائج تصور پہ جائیں تو استعانت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اگر عبادت کے صحیح تصور پہ جائیں تو استعانت کے بغیر بات نہیں بنتی۔ دوستان محترم، عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ جس دن آپ نے دائرہ اسلام میں قدم رکھا، جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، آپ کی طاغوت کے خلاف جنگ شروع ہو گئی۔ یہ ہے عبادت کا صحیح تصور کہ جس دن آپ نے اپنے آپ کو مسلم کہا، جس دن آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، باطل اور طاغوتی طاقتوں کے ساتھ آپ کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور جب جنگ شروع ہو گئی تو مادی وسائل، مادی اسباب وہ تو آپ نے خود مہیا کرنے ہیں، لیکن غیبی مدد اللہ سے درکار ہے۔ غیبی مدد اللہ سے درکار ہے، اسے استعانت کہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور اس راستے میں ہمیں جو مشکلات آئیں گی، جو تکالیف آئیں گی، وہ ہم برداشت کریں گے، لیکن تیری مدد و نصرت کے بھروسے پر، تیری استعانت کے بھروسے پر ہمیں تیری مدد چاہیے، تیری غیبی مدد چاہیے۔ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں صبر عطا فرما۔ دوستو، یہ صبر کا عطا کیا جانا، استقامت کا عطا کیا جانا، یہ ثابت قدمی کا عطا کیا جانا، یہ اللہ کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں قدم قدم پر اللہ کی استعانت کی ضرورت ہے، اور استعانت عبادت کے ساتھ لازم ہے۔ استعانت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور محض کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں گے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم باطل اور طاغوت سے لڑ رہے ہیں اور اللہ سے استعانت کے امیدوار نہیں ہیں، تو وہ جنگ محض ایک جنگ ہوگی، وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ جہاد فی سبیل اللہ تب ہوگا جب اس جنگ میں آپ اللہ سے استعانت کے طلبگار ہوں گے کہ اے اللہ، ہم تو مٹھی بھر ہیں، بے سر و سامان ہیں،
تیرے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے نکلے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں ان مشکلات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ استعانت ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دست بدعا ہوتے ہیں اور اس سے غیبی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ کی عبادت محض رسوم کی ادائیگی کا نام نہیں، ہم نے دین کو مذہب بنا دیا ہے۔ مذہب رسوم کا مجموعہ ہوتا ہے، ہم نے اسلام کو مذہب بنا دیا ہے۔ اسلام پر بطور مذہب دنیا میں کہیں پابندی نہیں، جہاں چاہیں جائیں اسلام کو بطور مذہب لے کر جو کچھ چاہیں کریں۔ آپ جا کر کرسچین کے ممالک میں ان کے گرجے خریدیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وہاں پہ مساجد بنائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ نمازیں پڑھیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو چاہیں کریں بطور مذہب۔ اسی لیے ان کے بیانات آپ سنتے ہیں، ٹرمپ کا بیان سنیں، باقی وزرائے اعظم اور صدور کے بیانات سنیں، وہ کہتے ہیں اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو بطور مذہب ہی دیکھتے ہیں، اور جب بطور دین اسلام کی بات کی جائے تو کہتے ہیں نانا، دین کی بات مت کرنا، دین ہمارا چلے گا۔ جیسے ایک وقت تھا مسلمانوں پر، اور مسلمان غیر مسلموں سے کہا کرتے تھے کہ آ جاؤ اللہ کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، دین کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر نہیں آتے ہو تو پھر جزیہ دینا قبول کرو، اور اگر نہیں دو گے تو پھر تلوار کے ساتھ بات کریں گے۔ 3 باتیں ہوتی تھی۔ آج وہی بات مسلمانوں پہ باطل اور طاغوتی طاقتیں کر رہی ہیں کہ خبردار، قانون ہمارا چلے گا، دین ہمارا چلے گا، مذہبی طور پہ جو چاہے کرو، ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی مذہب سے ان کے نظام کو کوئی خطرہ نہیں، نظاموں کو خطرہ نظام سے ہوتا ہے، نظاموں کو خطرہ نظام سے ہوتا ہے۔ جب اسلام بطور نظام ان کے سامنے لایا جاتا ہے تو انہیں خطرے کی بو محسوس ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام بطور نظام نہیں، اسلام بطور مذہب، اور ہم اسے بطور مذہب لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور آج یہ حالت ہے کہ پوری دنیا کے اندر 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن اسلام کو بطور مذہب اپنا رکھا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں ایک دن بھی باطل اور طاغوت کی محکومیت میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہو تو ہمیں محکومیت میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم بخوشی رہ رہے ہیں، برضا و رغبت رہ رہے ہیں، ہمارے دل اس پر کرتے بھی نہیں، ہمیں اس پر تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ دوستان محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس صحیح تصور عبادت کو خود بھی سمجھا جائے، تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچایا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ جس تصور عبادت کو لے کر تم چل رہے ہو وہ تصور عبادت ناقص ہے،
او مکمل تصور عبادت کی طرف، صحیح تصور عبادت کی طرف، کہ جس پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف تم اس دنیا کے اندر غالب و کامران ہو سکتے ہو بلکہ آخرت میں بھی تمہاری کامیابی یقینی ہے، کیونکہ تم اللہ کے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو صحیح تصور دین کو، صحیح تصور عبادت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔